السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہیرا پبلک اسکول سے 6 کلاس کی عربی کی ٹیچر۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے۔ آئیں سورہ فاتحہ سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب ہم اس کا لفظی ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان شیطان سے، الرجیم مردود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ الرحمن الرحیم جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ مالکی جو مالک ہے، یوم الدین بدلے کے دن کا، مالک یوم الدین جو بدلے کے دن یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاکا ہم خاص کر، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاکا اور خاص کر، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ایاکا نعبد ہم خاص کر تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور خاص کر ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، ولا الضالین اور نہ جو گمراہ ہوئے۔ قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی چال یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک نہ پہنچے۔ تعوذ پڑھ لینے سے آدمی شیطان و مردود کے شر سے نکل کر اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آ جاتا ہے اور شیطانی وسوسوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کر لیا کرو۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 98 کا ترجمہ ہے۔ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت۔ کسی بھی جائز عمل سے پہلے تسمیہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عمل اللہ کے نام سے شروع کیا جا رہا ہے اور اسی کی رضا کے لیے کیا جا رہا ہے۔ جو عمل اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں اللہ کی برکت اور مدد شامل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے وحی میں بھی رب کے نام سے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ العلق آیت نمبر 1، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ایک حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جائز کام اللہ تعالیٰ کے نام یعنی بسم اللہ سے پڑھ کر شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور بے برکت رہتا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا تعارف۔ سورۃ الفاتحہ قرآن حکیم کی پہلی سورت ہے۔ اس سورت کے کئی نام ہیں۔ اس کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کے نام الشافیہ، ام القرآن، الکافیہ، سبع من المثانی، القرآن العظیم، سورۃ المناجات، سورۃ الصلاۃ، فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی، سورۃ الکنز یعنی خزانہ، اس میں ہر چیز کا خزانہ ہے، شفا یہ سورہ شفا بھی ہے، نور، رقیہ اس کا مطلب یہ دم کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے، سورۃ الحمد یہ تعریف والی سورت بھی ہے، سورۃ الدعاء اس میں دعا بھی ہے، تعلیم المسئلہ، سورۃ التفویض، سورۃ السؤال، ام الکتاب اور فاتحۃ القرآن۔ اس سورت کو قرآن کے شروع میں رکھا گیا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ فاتحہ ہے۔ اس کی تلاوت ہر نماز میں کی جاتی ہے، اس لیے اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام سورۃ المناجات بھی ہے کیونکہ اس سورت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ اس صورت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف و شکر ادا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ دعا ہے اور پورا قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب ہے۔
سورہ فاتحہ کی تلاوت کے اختتام پر آمین کہنا مسنون یعنی سنت ہے، جس کا مطلب ہے یا اللہ ایسا ہی ہو۔ احادیث مبارکہ میں سورہ فاتحہ کے بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نہ تو تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں اور نہ قرآن مجید میں اتری۔ جامعہ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہیں قرآن کی صورتوں میں سے ایک عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحمد یعنی الحمدللہ رب العالمین یعنی جو 7 مرتبہ دہرائے جانے والے 7 مثانی صورت ہے، اس کی آیتیں 7 دہرائے جانے والی آیتیں ہیں جو نماز میں بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا گیا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی رات جو 2 نور دیے گئے تھے، اس میں سے ایک